السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو لیپالک کو لینے کے متعلق جو قانونی معلومات ہیں وہ فراہم کروں گا۔ لیپالک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑے کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے اور وہ جو ہے نا کسی کو جو ہے نا لیپالک لینا چاہتے، کسی بچے کو جو ان کے کسی بھائی بھتیجا ہو یا بھتیجی یا ان کے کسی ریلیٹیو کا جو ہے نا کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا قانونی طریقے سے اس کو باقاعدہ جو ہے نا ان کے والدین کی رضامندی سے ایک دستاویز تیار کر کے اور اس بچے کی ساری ڈاکومنٹیشن کرا کے کورٹ سے جو ہے نا ان کے گواہ وغیرہ کے سامنے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ بچہ جو ہے نا وہ چھوٹی عمر کا ہو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں یعنی سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی جوڑا جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو بعد میں جو ہے نا وہ وہاں پہ اس کا دل نہیں لگتا، اور وہ جو ہے نا بار بار اپنے باپ کے گھر پہ یا ماں کے گھر جانا چاہتا ہے، ضد کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر میں جیسے 1.5 سال کا بچہ ہو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے نا یہ کہ کوئی پھر ایشو نہیں آئے گا، اور یہ ہے کہ وہ جو ان کے ماں باپ ہے ان کی بھی جو ہے نا اس بچے کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ پیار محبت اور اس قسم کا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، اور جس کو آپ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ پیار محبت اس کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی پرورش کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس بچے کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں جو اس کا ریل باپ ہے اس کا جو ہے نا وہ تو نہیں لگتا، لیکن جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اپنا NIC دے کے اور اس بچے کے نام کے ساتھ ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج کر سکتا ہے، یا نادرا میں جا کے وہ جو دستاویز ہے جو ایڈاپشن کے ٹائم پر اور بنایا جاتا ہے، جو اسٹامپ پیپر وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا شو کرانا پڑتا ہے، اور نادرا میں اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا ڈومیسائل وغیرہ اگر اس بچے کا ڈومیسائل اگر جیسے وہ لڑکائی پڑھائی 9ویں 10ویں جماعت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ڈومیسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس دوران جو ہے نا اس کے جو والد ہے جس نے اس کو لیپالک لیا ہوتا ہے، اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ والد جو ہے نا اس کے ولدیت کے خانے میں آتا ہے۔ باقی دوسری بات یہی ہے کہ لیپالک کا جو ہے نا قانونی جو ہے نا وہ جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جو دوسرے بچے جو ہیں تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ ہاں البتہ اگر یہ جنہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے ان کو چاہیے کہ کوئی اس بچے کے نام سے وصیت نامہ بنائے، اور اس میں اس کو 1/3 کے حساب سے اس کو حصہ دیا جائے گا، وہ جو ہے نا اس کو ملے گا۔ اور جو بچہ آپ لوگوں نے ظاہر اڈاپٹ کیا ہے تو اس کے لیے یا تو کوئی جو ہے نا گفٹ اس کو دیا جائے، یعنی کوئی پراپرٹی وغیرہ، کوئی مکان پلاٹ، تو اس کے نام سے جو ہے نا جا کے وہ اس کو یا تو سیل کیا جائے، سیل ایگریمنٹ بنایا جائے، اور اس میں یہ ذکر کیا جائے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میں اس کو بچے کو جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو بیچ رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس کو گفٹ کر رہا ہوں، یعنی میں تحفتاً اس بچے کو یہ پراپرٹی دے رہا ہوں،
تو یہ کہ اس کی قانونی ڈاکومنٹیشن کر کے اس کے نام سے وہ انٹری کی جائے۔ باقی یہ چیزیں کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کے جو بہن بھائی یا جو دوسرے رشتہ دار ہو ان کو گواہ کے طور پہ، وٹنس کے طور پہ اس دستاویز میں ان سے سائن کروائی جائے، تاکہ کل کو اس بچے کے لیے مسئلہ نہ بنے اور وہ کوئی ایشو نہ اٹھائے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد، یعنی باپ کے مرنے کے بعد اکثر جو دوسرے ورثہ ہیں وہ جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، یہ تو اس کا والد تو دوسرا ہے، لہٰذا اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے احتیاطاً آپ لوگوں کو جو اس بچے کو اڈاپٹ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اس کو گفٹ کرے کوئی پراپرٹی پلیٹ وغیرہ، اور یا وصیت نامے میں اس کا جو ہے نا شیئر مقرر کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا اس بچے کو 1/3 کے حساب سے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے، تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو اور وہ جو ہے نا اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے اور اس کو کوئی جو ہے نا معاشی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اور جو بھی جوڑے جن کی اولاد وغیرہ نہیں ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ کسی ایسے بچے کو اڈاپٹ کرے جن کے والدین معاشی طور پر کمزور ہو یا جن کی دوسری بھی اولاد ہو اور وہ صحیح طریقے سے ان کی پرورش یعنی نہیں کر سکتے اور ان کو پرابلم آتی ہو ان کو اسکول بھیجنے میں یا ان کے ایکسپینسز اٹھانے میں۔ تو اگر یہ سمجھو کہ ایک آپ بھلائی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی مجبور بچے کا سہارا بنتے ہیں اور اس کو اپنا نام دیتے ہیں اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے لکھائی پڑھائی کے اور صحت کے اور کپڑے وغیرہ جو بھی اس کو آپ لوگ مینٹین کرتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اجر ملے گا اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جو بھی ایسے جوڑے جن کے اولاد نہیں ہیں، جن کو اللہ نے صاحب اولاد نہیں بنایا، تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی ایک بھلائی کا طریقہ ہے اور نیکی کرنے کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھلائی آپ کو کل آخرت میں کام آئے۔ باقی جو قانونی پوائنٹ ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ کسی اچھے سے وکیل سے وہ رابطہ کرے اور اس کو جو ہے نا یہ ساری کنڈیشن بتائے، اور جو بھی کورٹ سے آپ کو وہ جو ہے نا باقاعدہ قانونی طریقے سے یہ بچہ جو ہے نا آپ کو اڈاپٹ کرا لے گا، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی جو ہے نا ٹینشن نہ ہو اور آپ کا جو ہے نا یہ کام احسن طریقے سے ہو جائے۔ لہٰذا آپ کو لوگوں کو ضروری معلومات میں نے دے دی ہے۔ اگر یہ میرا جو چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر کسی مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔